कराची की 25 TMCs के माहाना फंड्स जारी। औरंगी टाउन के लिए 6 करोड़ 33 लाख 19 हजार जारी। मोमिनाबाद टाउन को 7 करोड़ 1 लाख 30 हजार। मंगोपी टाउन के लिए 12 करोड़ 69 लाख 2 हजार। सदर टाउन के लिए 16 करोड़ 55 लाख 20 हजार। लियारी टाउन के लिए 14 करोड़ 89 हजार 70 हजार रिलीज कर दिए गए। सोहराबकोट टाउन को 3 करोड़ 11 लाख 84 हजार मिल गए। सफूरा टाउन के लिए 4 करोड़ 9 लाख 15 हजार रुपए। गुलशन टाउन को 6 करोड़ 12 लाख 57 हजार रुपए जारी। जिना टाउन के लिए 7 करोड़ 62 लाख 68 हजार रुपए। चनीसा टाउन के लिए 7 करोड़ 83 लाख 28 हजार रुपए मंजूर। मॉडल कॉलोनी टाउन को 8 करोड़ 99 लाख 29 हजार जारी। शाह फैसल टाउन के लिए 10 करोड़ 21 लाख 54 हजार रुपए रिलीज। सिंध हुकूमत ने OZT शेयर्स की मद में 3.104 अरब भी जारी कर दिए। गुलशन हदीद से अल्लाह वाली चुरंगी तक अहम शाहरा की तामीर व बहाली का मिशन। अहम अवामी मंसूबे के लिए 496 मिलियन का टेंडर जारी। नई शाहरा गुलशन हदीद मलीद के रिहायशों इंडस्ट्रियल जोन मुसाफिरों को महफूज, बेहतर और तेज रफ्तार राब्ता फराहम करेगी। नाकिस मटीरियल पर ठेकेदारों की अदायगियाँ रोकी जाएंगी। ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। मेयर कराची का 2 टूक ऐलान। जेल रोड पुल के नीचे कचरे के अंबार पर वज़रा बरहम। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। अफसरान को हिदायत जारी की। कचरे की फौरी सफाई और आइंदा डंपिंग से रोकने के अहकामात। कोरंगी शाहराह भुट्टो पर बनने वाला गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का मुआयना। नासिर हुसैन शाह की GST प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर 90 रोज तक पाबंदी आए। असलहे की नुमाइश और ब्रांडिंग पर दफा 144 नाफिज। पुलिस एहलकारों कानून नाफिज करने वाले इदारों पर इतलाक नहीं होगा। रजिस्टर्ड प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों के गार्ड्स को भी दौरान ड्यूटी असलहा ले जाने की इजाजत होगी। एक महीने में कराची में 93,000 से ज्यादा चालान। हाई कोर्ट ने ई चालान के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब। रिमार्क्स दिए, सबके जवाब आने के बाद एक साथ केस सुना जाएगा। मरकजी मुस्लिम लीग के नदीम आवान का दूसरे शहरों के बराबर ट्रैफिक जुर्माने का मुतालबा। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की नई इमारत का इफ्तिताह। IG सिंध ने नई इमारत और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। गुलाम नबी मेमन का शवाहिद के तहफ़्फ़ुज़ और मेयारी तफ्तीश पर जोर। इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन अहम संग-ए-मील करार दिया। कराची पुलिस चीफ ने कहा, सिंध पुलिस 40 जदीद एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहराह पाकिस्तान पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अफशा रैकी की बड़ी कार्रवाई। वाटर पंप पर मोटर मैकेनिक्स की 34 दुकानें सील। अफशा रैकी के मुताबिक बार बार वार्निंग के बाद कार्रवाई की गई। खवातीन के मोबाइल हैक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। समीर उर्फ PK से 450 से ज्यादा नाजेबा वीडियोस बरामद। 100 से ज्यादा लड़कियां मुतासर। मुलजिम ने जाती तस्कीन के लिए वीडियोस महफूज की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए खवातीन के अकाउंट्स हैक किए। फॉरेंसिक जांच और डार्क वेब फरोख्त की तहकीकात जारी। कराची में ऐसा भी होता है। UC चेयरमैन रजा जतोई के घर चोरी में नया मोड़। मुलजिमान चंद रोज कबल लूटी हुई रकम और तलाई जेवरात घर के सहन में फेंक कर फरार। घर से 40 लाख नकदी और 20 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी किए गए थे। सिंध पुलिस में 30 इंस्पेक्टर्स को DSP बनाने का फैसला। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने सर्विस और क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA और एंटी करप्शन समेत तमाम इदारों को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी रिकॉर्ड की जांच के बाद हतमी फैसला करेगी। City 21 ने खत की कॉपी और अफसरान की फहरिस्त भी हासिल कर ली। पाकिस्तान की कामयाबी हर फील्ड के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हमारी सबसे पहली तरजीह। वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी कंपनियों ने वैल्यू एडिशन क्वालिटी को बेहतर बनाया। मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तानी मसनूआत को अपने शेल्फ में जगह दी।
پاکستانی مصنوعات کا حجم اور ویلیو ایڈیشن پر مزید کام کی ضرورت، شرح سود، مہنگائی کم ہوئی، بجلی کے نرخ بھی کم کرنے کا دعویٰ۔ پاکستانی جتنی کمپنیز ہیں جنہوں نے پچھلے تقریباً 5-6 سالوں میں بہت اچھی پروگریس دکھائی ہے، ویلیو ایڈیشن میں پاکستان کی پروڈکٹس کی کوالٹی کو امپروو کیا ہے، پاکستان کی پروڈکٹس کو دنیا کے باہر کے ممالک کے شیلفز میں ایک سپیس۔ کراچی میں فوڈ ایگریکلچر ایکسپو کا میلہ سج گیا۔ مجید عزیز بولے، جس دن ہماری مارکیٹنگ بہتر ہوگی ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف بڑھ سکیں گے۔ پاکستان دنیا کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ثاقب فیاض مگو بولے، ایسی نمائش اور ایونٹس وقت کی اشد ضرورت ہیں۔ نمائش ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ ہر ایگزیبیشن کا کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے وزٹرز کے اوپر، تو یہاں پر میں لوکل وزٹرز بھی بہت دیکھ رہا ہوں اور یہاں پہ تقریباً 800 فورن ڈیلیگیٹس آئے ہیں ادھر، تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایڈیب کی یہ بہت بڑی سب سے بڑی نمائش میں بد انتظامی کی انتہا، جنریٹرز نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا، بجلی کا کوئی متبادل انتظام نہیں تھا، ایکسپو سینٹر میں افتتاحی تقریب نہ ہو سکی، سینکڑوں غیر ملکی مندوبین تقریب سے چلے گئے، حکام اور منتظمین ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ وفاقی وزیر جام کمال بھی تقریر کیے بغیر سٹالز کے دورے پر روانہ ہوئے۔ شہر قائد میں 142 ممالک کے ثقافتوں کے رنگ، ورلڈ کلچرل فیسٹیول میں بچوں کا چھیچر ڈے پیش، علیزے، حاشر، عادل، سلمان، روحی، عاصم، مرحبا، رضا، حمزہ رانجھا اور سمینہ کی جاندار اداکاری۔ تھیٹر کی کہانی، ایک دو لسانی انگریزی اور اردو بچوں کا جادو۔ عالمی ثقافتی میلے میں بالکن شو کیس کی بھی دھوم، ٹوپک وے کا ناتالار، گڈ لک سارا شائقین کی توجہ کا مرکز۔ سندھ میں تعلیم، توانائی اور سماجی شعبے کی ترقی، صاف توانائی سے بچوں کے حقوق تک صوبہ ماڈل کے طور پر سب کے سامنے۔ مراد علی شاہ سے یورپی یونین مانیٹرنگ مشن کی اہم ملاقات میں بریفنگ، سندھ ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل کا وفد بھی وزیر اعلیٰ سے ملا، بولے سندھ برآمدی صنعتوں کا مرکز ہے، فنی معاونت کے لیے یورپی یونین کے تعاون کی ضرورت، ادارہ جاتی روابط سے 5ویں بائنیل ریویو کو کامیاب بنانے کا عزم، انسانی حقوق، خواتین اور مزدوروں کے تحفظ پر صوبے کی جامع حکمت عملی پر زور۔ کراچی میں جام صادق پل کی تعمیر نو تیزی سے جاری، پرانا اسٹرکچر مرحلہ وار ہٹایا جا رہا ہے، بھاری مشینری پل کے دونوں ٹریکس پر سرگرم، یوٹیلیٹی پول اور تاریں منتقل، سائیڈ وال بھی منہدم۔ نیا جام صادق پل تیار ہونے تک تاج حیدر برج متبادل کے طور پر استعمال ہوگا۔ 32 سال بعد مکمل اوور ہالنگ کے بعد پل شہریوں کو مضبوط اور بہتر انفراسٹرکچر فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سے جرمن سفیر، عمانی کونسل جنرل کی ملاقاتیں، وزیر اعلیٰ کا سندھ اور عمان کے ثقافتی روابط کو مضبوط بنانے پر زور۔ مراد علی شاہ بولے، گندم کی کاشت بہتر ہوگی تو گندم درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بین الاقوامی شراکت داری بڑھائی جائے گی۔ جرمن سفیر نے بہتر ٹیکس نظام پر وزیر اعلیٰ سندھ کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے 1 دسمبر کو سندھ کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا، کاؤنسلرز کے لیے اعزازی کی تجاویز زیر غور آئیں گی، بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہونے پر ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے کا قانون ختم کرنے پر غور ہوگا۔ بلدیاتی کاؤنسلز کے اجلاس کی صدارت ڈپٹی میئر اور وائس چیئرمین کریں گے۔ اجلاس میں بلدیاتی ایکٹ 2013 میں ترامیم کی منظوری لی جائے گی۔ تجاوزات اور ایل پی جی کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کارروائیاں، ضلع وسطی میں 2 ہوٹل اور 1 پکوان سینٹر سیل، ضلع جنوبی میں 1 ہوٹل 2 ایل پی جی دکانیں سر بمہر، 3 ہٹی پل کے نیچے قائم تجاوزات ختم کر دی گئیں، تمام غیر قانونی قبضوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کا تجاوزات کے خلاف مہم جاری رکھنے کا حکم۔ تعلیمی میدان میں بڑے تقرر و تبادلے، ایڈیشنل سیکرٹری پرائمریز عاشق حسین ٹریننگ پر چلے گئے، اضافی چارج اکبر علی برہمانی کے سپرد، نوید رف صدیقی پرنسپل گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج گلستان جوہر 1 تعینات، پروفیسر مین چند ڈی جی جنرل کالجز تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔
چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا نئے صوبوں پر زور، پاکستان میں 2 کیپٹل شہر ناکافی قرار دیے۔ شہر قائد میں امیجن پاکستان 2030 تقریب، اہم شخصیات کی شرکت۔ ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان بولے، گورننس ماڈل تبدیل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، کراچی بہتر ہوگا، دوبارہ روشنیوں کا شہر بنے گا۔ کراچی کی اہم شاہراہیں مارٹن روڈ تباہی کے دہانے پر، پی آئی بی سے 3 ہٹی چوک تک دونوں ٹریک گڑھوں میں تبدیل، سیوریج نظام مکمل تباہ، دفتری اوقات میں گھنٹوں ٹریفک جام، حادثات معمول، فرنگی کازوے ندی کی سڑک اب بھی خستہ حال، ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزرنا شہریوں کے لیے روزانہ آزمائش بن گیا، حکام بالا سے شہر کی سڑکیں مرمت کرانے کا مطالبہ۔ روڈ کو ٹوٹا ہوا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے یار، رکشے والا دیکھو بیچارہ، تو حکومت کو سوچنا چاہیے۔ کافی ٹائم سے ہوا ہے، یہ بارشوں سے پہلے بھی یہاں کھڈے تھے اور بارشوں کے بعد بالکل صورتحال یہاں کی بڑی خراب ہے، کھڈے اتنے ہو گئے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن پاکستان میں درآمدی چینی کے فروخت میں ٹینڈر سے کھلنے کی تقریب، ٹی سی پی میں 1 لاکھ ٹن درآمدی سفید چینی کی نیلامی کی بنیاد، کم از کم بولی کا حجم 1000 میٹرک ٹن مقرر۔ 6 کمپنیاں نیلامی میں حصہ لے رہی ہیں۔ وزیراعظم کی ہدایت پر چینی کی شفاف درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ٹینڈرز براہ راست اوپن۔